آج کی دنیا بہت پیچیدہ ہے نا؟ تو اس میں اپنا راستہ کیسے بنایا جائے؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہم آج سمیر صدیقی کے پیش کردہ نئے عالمی نظام کے کچھ بہت اہم اسباق پر بات کریں گے۔ یہ اصول ایک طرح کا اسٹریٹجک فریم ورک ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں کیسے سروائیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو شروعات یہ ایک بہت کہہ لیں چونکا دینے والے خیال سے ہوتی ہے۔ اطاعت چھوڑ دو، مزاحمت تمہارے خطرے کو کم اور وقار کو بڑھا دے گی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ مطلب یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سوچنے کا انداز ہی بدل دیا جائے، جہاں صرف حکم ماننا نہیں بلکہ مزاحمت کرنا ہی عزت اور حفاظت کا راستہ ہے۔ تو پہلا حصہ اسی بارے میں ہے، دور جدید کے نئے اصول۔ یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی دنیا کی سچائی کیا ہے، وہ تلخ حقیقت کیا ہے جہاں پرانے قاعدے قانون اب نہیں چلتے۔ اس نئے دور کو سمجھنے کی شروعات ایک بہت اہم نظریے سے ہوتی ہے، مستقل دشمن کا نظریہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جب کوئی بہت طاقتور قوت یہ فیصلہ کر لے کہ آپ اس کے دشمن ہیں۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کی بات مانتے ہیں یا ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ بہت سیدھے سادے ہیں۔ دیکھیں، اطاعت کرنے سے عزت نہیں ملتی، صرف توثیق ملتی ہے۔ جتنا جھکیں گے محکومی اتنی ہی گہری ہوتی جائے گی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزاحمت کرنا اب کوئی رسک نہیں رہا، بلکہ یہ تو اپنا وقار، اپنی عزت بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اور اصل آزادی وہ تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب یہ بات مان لی جائے کہ بھائی انہوں نے ہمیں کبھی قبول نہیں کرنا۔ اچھا، تو اگر اطاعت کام نہیں کرتی تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہیں سے ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مزاحمت کا فلسفہ۔ یہ صرف باہر لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ پہلے اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی بات ہے، ایک ایسی ذہنی تبدیلی جو باہر کے حالات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ نقطہ بہت گہرا ہے کہ اپنی زمین پر، اپنے گھر میں لڑنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کو ایک ایسی موٹیویشن ملتی ہے جو آپ کے وجود سے جڑی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی لامتناہی صبر بھی۔ جبکہ جو باہر سے حملہ آور ہوتا ہے نا، وہ اور اس کے حمایتی ایک نہ ایک دن تھک کر ہار مان ہی جاتے ہیں۔ تو اس ساری مزاحمت کا، اس ساری جد و جہد کا آخری مقصد کیا ہے؟ وہ ہے ساختی آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے غالب سسٹم پر اپنا انحصار، اپنی ڈپینڈنسی کم سے کم کی جائے۔ کیسے؟ اپنے خود کفیل سسٹم بنا کر، تاکہ زندگی کسی اور کی شرطوں پر نہ گزارنی پڑے۔ اچھا، تو یہ آزادی حاصل کیسے کی جائے؟ کچھ عملی قدم ہیں۔ پہلی بات، خوشحالی تو سب کو نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا انحصار وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور وہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ ایسی سکلز، ایسی مہارتیں سیکھیں جو خود کفیل بنائیں، اپنے آزاد سسٹم بنائیں، چاہے وہ ذاتی سطح پر ہوں، کمیونٹی کی سطح پر یا پھر قومی سطح پر۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ آج کے دور میں کسی کا لیپ ٹاپ اور اس کی اپنی مہارت ہی اس کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر ہے۔ چلیں اب صرف سوچ اور ذہنیت سے آگے بڑھ کر خالص عملی حکمت عملی پر بات کرتے ہیں، یعنی ناگزیر بننے کا فن۔ اب فوکس اس بات پر ہے کہ اصل طاقت اور اثر و رسوخ کیسے بنایا جائے۔ یہاں ایک بہت زبردست تصور سامنے آتا ہے، اسٹریٹجک چوک پوائنٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی اہم جگہ یا پوزیشن پر بیٹھ جانا جہاں سے آپ پورے سسٹم کو کنٹرول کر سکیں، بھلے وہ جگہ خود کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اصل بات سائز کی نہیں ہے، اصل بات پوزیشن کی اہمیت کی ہے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے آبنائے ہرمز۔ جغرافیائی طور پر یہ ایک بہت تنگ سمندری راستہ ہے، لیکن دنیا کا 20% تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ اب سوچیں، جس کا بھی اس چھوٹے سے راستے پر کنٹرول ہے، وہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ یہ ہے چوک پوائنٹ کی طاقت۔ اور یہ چوک پوائنٹ صرف جغرافیائی نہیں ہوتے، ان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو جغرافیہ ہو گیا، جیسے کوئی اہم راستہ۔ دوسرا ہے تنظیمی، مطلب کسی آرگنائزیشن میں کوئی ایسا رول حاصل کر لینا کہ آپ کی منظوری کے بغیر کام ہی آگے نہ بڑھے۔ اور تیسرا
اور شاید سب سے اہم ہے ذاتی مہارت، یعنی اپنی سکلز کو اتنا اہم بنا لینا کہ اگر آپ کو سسٹم سے نکالا جائے تو سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے عارضی طاقت جو زبردستی اور دباؤ سے حاصل کی جاتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے پائیدار طاقت جو ناگزیر بن کر حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ سسٹم پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب سسٹم آپ پر انحصار کرنے لگے تو اصل طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب بات صرف ذاتی حکمت عملی سے آگے بڑھتی ہے۔ اب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف آ رہے ہیں، وقار کی جنگ۔ یہ لڑائی صرف فائدے کے لیے نہیں بلکہ ساکھ، عزت اور اپنی پہچان کے لیے ہے۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک اور اہم تصور ہے زوال پذیر عالمی طاقت، یعنی ایک ایسی سپر پاور یا سلطنت جو کمزور پڑ رہی ہو، جس کی پکڑ ڈھیلی ہو رہی ہو۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی گرتی ہوئی طاقت اکثر اپنے چیلنجرز سے بھی زیادہ دباؤ میں ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بڑی طاقت کمزور پڑتی ہے نا، تو پوری دنیا کی سیاست بدل جاتی ہے۔ جب کوئی طاقت ابھر رہی ہوتی ہے تو سب اس کے دوست بننا چاہتے ہیں، لیکن جب وہی طاقت گرنے لگتی ہے تو اتحادی ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جو اس گرتی ہوئی طاقت کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی جگہ پر ڈٹ جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خود مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے اپنے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ کا کھڑا ہونا ایک نیا مرکز بناتا ہے جس کے گرد دوسرے لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی لڑائی صرف اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ جب سب جھک رہے تھے تو کوئی تھا جو کھڑا تھا۔ اور ان تمام اسباق کا نچوڑ ایک بہت ہی اہم ذاتی سطح کی حقیقت پر آ کر ختم ہوتا ہے، وہ یہ کہ آج کے اس نئے عالمی نظام میں کوئی بھی نوکری، کوئی بھی کریئر محفوظ یا مستحکم نہیں ہے۔ اگر کوئی سیکیورٹی ہے تو وہ صرف ایک ہے، خود پر مسلسل انویسٹمنٹ کرتے رہنا۔ تو یہ سارا تجزیہ اس ایک آخری سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا اسٹریٹجک چوک پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کون سی مہارت ہے؟ یا وہ کون سا کردار ہے جسے اپنا کر آپ ناگزیر بن سکتے ہیں؟